ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ تم 2 کرتے خاص اچھے بنا کے رکھو، جب کوئی وفد آوے باہر سے اور مالدار اور عہدیدار آوے تو وہ کپڑے پہنو، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، فقیر نہیں ہے، کیا نہیں ہے، فقیر نہیں ہے۔ استغنا ظاہر کرو، حاجت ظاہر مت کرو، کیا ظاہر کرو؟ استغنا ظاہر کرو۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وہ جوڑا پہنتے تھے، جب کوئی باہر سے کوئی بڑا آدمی آتا تھا، تو وہ اچھے کپڑے پہنتے تاکہ استغنا ظاہر ہو کہ نہیں ہمیں آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ محسنین اپنے احسان سے مخلصین پر غالب آ جائیں گے۔ کن پر؟ جی ہاں، محسنین اپنے احسان سے کس پر غالب آ جائیں گے؟ مخلصین پر۔ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے مخلصین کے صفیں ٹوٹیں گی۔ جی ہاں، کہ مال والے مال سے صفیں توڑ دیں گے درمیان میں، بہت ضروری بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے کہ ان کی صفیں توڑیں گے مالدار اپنے مال سے۔ جی ہاں، کہ انہیں مال دو تاکہ یہ ہمیں درمیان میں داخل کر دیں۔ سنو غور سے کہ ہمارے ایسی گنجائش نہیں ہے۔ صاحب فرماتے تھے کہ یہ ہدیہ یہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، حالانکہ رد کرنا بھی سنت ہے، رد کرنا بھی سنت ہے۔ کہ یہ زمین لے لو، اس طریقے بنا لو، یہ مال لے لو، تبلیغ میں لگا دو، کہ نہیں، ہمارے یہاں مال کا مطالبہ نہیں ہے، ہمارے یہاں مال کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو وہ کام ہے جس سے مالدار کو مال کے مصارف معلوم ہوں کہ تمہارا مال کہاں خرچ ہو۔ جی ہاں، دعوت میں آ کے مال کے مصارف سیکھو۔ سنو غور سے، یہ نہیں کہ مال تبلیغ والا مال تبلیغ والوں کو دے، یہ نہیں، تبلیغ والا مال کس کو دے؟ تبلیغ والوں کو، کہ میرے پاس مال ہے اور میں تبلیغ میں لگا دوں، نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی خانہ، اس کی کوئی گنجائش تبلیغ میں نہیں ہے۔ سنو غور سے کہ مالدار اپنے مال کو تبلیغ کے عنوان پر خرچ کرے، یہ ہمارا ایسی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی ہمارا کوئی گنجائش نہیں، نہ اجتماعی کام کے لیے نہ انفرادی کام کے لیے، اسی کوئی گنجائش کی نہیں۔ کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی جان یہاں لگاؤ تاکہ تمہیں اپنے مال کے مصارف معلوم ہوں کہ مال کہاں خرچ کیا جائے۔ اس لیے جو تبلیغ میں جان لگاویں گے ان کو مال کے مصارف معلوم ہوں گے، ان کو مال کے مصارف معلوم ہوں گے کہ اپنی جان کھپاؤ فقراء کے درمیان تو تمہیں اپنے مال کے مصارف معلوم ہوں گے۔ جو اپنی جان کو عوام میں نہیں کھپائیں گے انہیں اپنے مال کا مصرف نظر نہیں آئے گا۔ میں کچھ ضروری بات کر رہا ہوں، بہت دھیان دینا پڑے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ میرے مال کا مصرف یہ ہے کہ میں تبلیغ والوں کو مال دے دوں، یہ اچھا سی زمین لیں، اچھا سا مرکز بناویں، یہ نہیں، ہمارے جی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ جس سے تم مال لے لو گے تم اس کی جان نہیں لے سکتے، اور جس کی جان نہیں لو گے نہ وہ ہدایت پر آئے گا نہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ جی ہاں، مال سے نہ ہدایت آتی ہے نہ ہدایت کے آنے کا مال ذریعہ بنتا ہے، کبھی نہیں۔ حضرت کا ملفوظ ہے کہ ملک و مال سے اسلام کبھی قائم نہ ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے
کہ مال کا مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ کیا؟ کوئی لے کر بھی آئے ہوئے تو اس کو مال کے مصارف بتاؤ، اس کو مال کے مصارف بتاؤ دیے کہ مال کہاں خرچ کیا جائے. ہمارے مال کا مطالبہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ استغنا ظاہر کرو. کیا؟ استغنا ظاہر کرو. یہ تقوی ہے سب سے پہلے کہ اللہ اتنا آزمائیں گے کہ تمہارے دلوں میں جن کو تم دعوت دے رہے ہو، اگر ان کے مال کو سنو، جن کو تم دعوت دے رہے ہو اگر ان کے مال کو اپنے کام خیر کے کام میں بھی خرچ کرانے کا ارادہ ہے تب بھی تمہاری دعوت مؤثر نہیں ہوگی. بہت دھیان سے سمجھنی پڑے گی بات. اگر تمہارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ان کا مال خیر کے کام میں استعمال ہو جائے گا، یہ ہمیں دے دیں، یہ ہمیں دے دیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم خیر کے کام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی ارادہ ہے تب بھی تمہاری دعوت اس کے لیے مؤثر نہیں ہوگی. تب بھی دعوت تمہاری دعوت اس کے لیے مؤثر نہیں ہوگی. اور یہ انسان کی فطرت اور مزاج ہے کہ اگر اس سے مال کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ مطالبہ دوری پیدا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ استغنا ظاہر کرو جس طرح بھی ہو. جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو ظاہر کرو، اس کو ظاہر کرو. دیا اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو ظاہر کرو. اس لیے تجارت یا کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا یہ ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ضرورت کو چھپانے کے لیے ہے. نہیں سمجھے؟ ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ حلال کمانا فرض ہے. حلال کمانا فرض ہے. کیوں؟ کہ حلال کمانا اس لیے فرض ہے کہ سوال کرنا حرام ہے. سوال کرنا حرام ہے. سمجھے ماسٹر صاحب؟ ہاں، حلال کمانا کیوں؟ سوال حرام ہے. معاش سوال سے بچنے کے لیے ہے. معاش اس لیے ہے سوال سے بچنے کے لیے کہ معاش سوال سے بچنے کے لیے، کیونکہ سوال کرنا بھی حرام ہے اور سوال کی شکل بنانا بھی حرام ہے. سوال دو راستے سے ہوتا ہے. سوال ایک حال سے، ایک قال سے. قال سے تو ایک آدمی زبان سے سوال کرے کہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہمیں مال کی ضرورت ہے. جی ہاں، یہ قال سے ہے کہ آدمی زبان سے سوال کرے مال کا. اور یہ حال ہے کہ آدمی اپنا ایسا حال بناوے کہ لوگ کہیں کہ ان کو مال دو، کہ نہیں، اپنے حال سے بھی سوال ظاہر نہ ہونے دو، زبان سے بھی سوال ظاہر نہ ہونے دو. جی ہاں، تو اس لیے معاش ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شکل اختیار کرو کہ جس سے استغنا ظاہر، اتنا استغنا ظاہر ہو کہ مال لے کر آنے والوں کو شرم آوے. مال لے کر آنے والوں کو شرم. سنو غور سے، سلیمان علیہ السلام نے ساری زمین سونے کی بنوا کر اس پر مویشی چھوڑ دیے تو گوبر کریں، پیشاب کریں. جہاں سے ہدیہ آنا تھا ان کے راستے میں یہ کیا، اور جہاں سے ان کو گزرنا تھا خاص تنگ راستہ بنایا، اور وہاں سے ایک اینٹ، ان کی اینٹ کے برابر سونا، ان کی اینٹ کے برابر زمین خالی چھوڑ دی بغیر سونے کے. کیا کی؟ اتنی جگہ خالی. اس لیے نہیں کہ وہ سونا یہاں لگائیں گے، انہیں کیا ضرورت سونے کی، وہ پورا فرش سونے کا بنا میں، انہیں ایک اینٹ کی کمی ہے؟ یہ نہیں. بلکہ اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو دعوت کے لیے حکمت بھی دیتے ہیں. کیا حکمت؟ وہ اتنی جگہ اینٹ کی خالی چھوڑ دی، جتنی بڑی اینٹ آ رہی تھی اتنی جگہ خالی چھوڑ دی. تو جب وہ سونے کا ہدیہ لے کے وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ اتنی جگہ خالی ہے تو انہیں اس بات کا خطرہ ہوا
کہ ہم پر الزام لگے گا کہ یہاں سے اٹھائی ہے. ہاں سنو، چوری کا الزام. کہاں ہدیہ لے کر آ رہے ہیں متاثر کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے کہ ہم اس میں سے 1 اینٹ سونے کی آپ کو دے رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اتنی اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. تو انہیں خطرہ یہ ہوا کہ ہم پر چوری کا الزام لگے گا کہ انہوں نے یہاں سے اٹھائی ہے. دیکھو، تو انہوں نے سونے کا ہدیہ پیش کرنے سے پہلے اسے ہدیے کو وہیں پھینک دیا چپکے سے کہ چھوڑ دو یہاں. جن کے یہاں سونے کے فرش پر مویشی گوبر کرتے ہوں، ان کے یہاں ہماری اس اینٹ کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ بات ہے. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اپنے ہدیے سے آگے خوش ہوا کرو. کیا ہمیں کیا دیا اللہ نے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے خزانوں سے لینے کا راستہ دیا ہوا ہے. اپنے خزانوں سے لینے کا راستہ دیا ہوا ہے. وہ راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں تو اس کو عرض کر رہا تھا کہ ایک کافرہ کو بھی معلوم ہے کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہدیہ واپس کر دیں گے، اور اگر بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے. کیونکہ بادشاہوں کے خزانے تو مالدار ہوتے ہیں، دل فقیر ہوتے ہیں. جی ہاں، اور انبیاء کے خزانے تو فقیر ہوتے ہیں، ان کے دل مالدار ہوتے ہیں. اس لیے آپ کی سخاوت فقر کے ساتھ ہے. آپ کی سخاوت فقر کے ساتھ ہے کہ آپ کی سخاوت فقر کے ساتھ ہے. آپ کی سخاوت فقر کے ساتھ ہے. بادشاہوں کے خزانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، دل فقیر ہوتے ہیں. اس لیے اصل غنا دل کا غنا ہے، اصل فقر دل کا فقر ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اس کام میں چلنے کے لیے سب سے بنیادی چیز تقویٰ ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ ہم ان کے لیے نکلنے کا راستہ بناویں گے ہر تنگی سے. کس شرط پر؟ تقوی کی شرط پر. اس پر تقوی کی شرط پر دیا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہمارے مال کا مطالبہ نہیں ہے. مال کا مطالبہ نہیں ہے. تم کام میں لگو، اللہ رب العزت تمہارے اس کام کو لوگوں سے ان کے ذریعے کرائیں گے جن کے لیے اللہ کے علم میں جن کا مال خیر کے راستے میں لگنا ہے. اللہ ان کو ذریعہ بنائیں گے. اللہ ان کو ذریعہ بنائیں گے. یہ سنو غور سے کہ اللہ دین کے تعاون کے لیے خود منتخب کرتے ہیں. مالی صلاحیتیں، عقلی صلاحیتیں، علمی صلاحیتیں ان کے پاس ہیں، لوگوں کے پاس ہیں. کہ ہم ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی استعدادوں کو ہم ٹھہریں گے تمہارے کام کے لیے خود منتخب کر کے. کون کون مخلص ہیں؟ یہ ہے بات. تم اپنے کام میں لگو، ہم خیر کی شکلوں کو پھیر دیں گے تمہارے کام کی طرف. یہ بات ہے کہ لوگ لے کر آئیں گے کہ لوگ خیر کے کام میں لگاؤ. تو تمہارا کام یہ ہے کہ انہیں مال کے مصارف بتلاؤ. ہاں، یہ نہیں کہ مال ہمیں دو ہم خرچ کریں گے. نہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے خرچ کرنے کے لیے، نہ ذاتی طور پہ خرچ کرنے کے لیے، نہ اجتماعی کام میں خرچ کرنے کے لیے، کچھ نہیں. بلکہ اس کام کے ذریعے لوگوں کو خود مال کے مصارف معلوم ہوں. خود مال کے مصارف معلوم ہو. جی ہاں، کہ پھر عوام میں اپنے مال کے مصارف دیکھو، اپنے مال کے مصارف دیکھو. یہ تو میں نے عرض کی ایک بات کہ تقوی کے بغیر راستہ نہیں کھلے گا. تقوی کے بغیر راستہ نہیں کھلے گا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جو اس میں اللہ سے ڈرے گا کہ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سی آزمائشیں ہوں گی. اس میں ایک آزمائش مال کے ذریعے، ایک آزمائش مال کے ذریعے، ایک آزمائش عہدوں کے ذریعے کہ انہیں عہدہ پیش کرو، ان کو عہدہ پیش کرو. صحابہ کی ایک صفت تھی، صفت استخلاص، کہ وہ اپنے کام میں یکسو تھے. کام میں
اپنے کام میں یکسو، کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کام اتنی یکسوئی کا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ دوسرے کاموں کی گنجائش نہیں ہے. دو صفت تھی صحابہ کی، اخلاص اور استخلاص. اخلاص اور استخلاص، اپنے کام میں یکسو ہیں. سنو غور سے، ایک تو اپنے کام میں یکسو ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی صف مضبوط ہے، ان کی صف میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ان کی صف میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. جی ہاں، مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی اپنے کام کے لیے استعمال نہیں کرے گا. صحابہ کے اندر ایک صفت تھی ہے جو ان کی اجتماعیت کا اصل راز ہے، کہ صحابہ کی اجتماعیت، ان کا حلقہ اتنا مضبوط ہے، ان کا حلقہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. سنو غور سے، اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا کہ ان سے بات کر لو، انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو، ان سے بات کر لو، انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو. یہ کفار کوشش کرتے تھے، کفار یہ کوشش کرتے تھے کہ انہیں توڑو. سنو غور سے، ان کو توڑو. تو وہ توڑنے کے لیے راستے اختیار کرتے تھے، توڑنے کے لیے راستے اختیار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش صحابہ پر یہ بھی آئی ہے، ایک آزمائش یہ بھی آئی ہے کہ جب بعض صحابہ پر کچھ حالات آئے تو ان حالات کو بہانہ بنا کر غیروں نے صحابہ کو آپ سے توڑنا چاہا. غیروں نے صحابہ کو آپ سے توڑنا چاہا. سنو، میں ایک بات عرض کر چکا مال کی لائن سے، کہ باطل پہلے مال کے راستے آئے گا. یہ دیکھا، باطل کے نزدیک سب سے بڑی چیز مال ہے. پھر آئے گا عہدے کے راستے سے، یا کہ ان کو عزت دو، تو یہ دنیاوی عزت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے.